ملک جلتا ہے اور اپنے صاحب روز پردیس بھاگ جاتے ہیں. سنیں گے دوستو عمران پرتاپ کی نظم سے پہلے بتا دو دوستو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی AMU پر CM یوگی کا بیان. کیندر کے پیسوں سے چلنے والی یونیورسٹی میں ونچتوں بچھڑوں کو آرکشن نہیں. چلے پھر سنتے ہیں عمران پرتاپ کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہ تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا, لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا, لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا. آج قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے, اب یہاں سے وہاں تک آپ کی شرکت ہو. آج قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے, یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا, یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا. بہت شکریہ, بہت محبتیں. اچھا پھر سے سننا چاہ رہے ہیں جی, آپ کا حکم ہے, میں پھر سے حاضر کرتا ہوں. وہ پچھلے دنوں راشٹرپتی امیدوار کو لے کر کے بھاجپا والوں کی بیٹھک چل رہی تھی. ایک اڈوانی جی بیٹھے تھے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے, تو امت شاہ جی نے کہا کہ نہیں آپ بیٹھیے, آپ کو تھوڑی کھڑے ہونا ہے. تو اڈوانی جی نے کہا بھائی کیا واش روم بھی نہ جاؤں, یہ حالت کر کے رکھ دی ہے. تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا, لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا. آج قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے, یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا, یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب. کہ دیش بھکتی کی دہائی دے کر, دیش بھکتی کی دہائی دے کر پورے بھارت کو روز ٹھگتا ہے. دیش بھکتی کی دہائی دے کر پورے بھارت کو روز ٹھگتا ہے. اب تو مرنا بھی ہو گیا مہنگا, اب تو مرنا بھی ہو گیا مہنگا, اب کفن پر بھی ٹیکس لگتا ہے, اب کفن پر بھی ٹیکس لگتا ہے. کہ ان کی چپی کے معنی ہیں بہت, ان کی چپی کے معنی ہیں بہت, وہ لگا کر کے آگ جاتے ہیں. ان کی چپی کے معنی ہیں بہت, وہ لگا کر کے آگ جاتے ہیں. ملک جلتا ہے اور اپنے صاحب, ملک جلتا ہے اور اپنے صاحب روز پردیس بھاگ جاتے ہیں, روز پردیس بھاگ جاتے ہیں. اب کی بار کسانوں کی سرکار, نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا, پتہ نہیں کیا کیا. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب. کہ خودکشی کر رہا کسان مگر گولیاں کھا رہا کسان مگر, ان کو دوروں سے کہاں فرصت ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ ایک پکچر بہت وائرل ہو رہی ہے.
آپ اپنے جب موبائل کی سیٹنگ میں جاتے ہیں تو ایک فلائٹ موڈ ہوتا ہے, تو آج کل فلائٹ موڈ نہیں بلکہ ان کی تصویر آ رہی ہے اس پر. دنیا بھر کے تمام دیش اور جس رفتار سے گھوم رہے ہیں آزاد صاحب, مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے کوئی نیا ملک بسانا پڑے گا گھومنے کے لیے. پچھلے دنوں انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ کس دیش کا دورہ بچا ہے, تو سیکرٹری نے کہا دیش تو ختم ہو گئے, اب خالی دل کا دورہ بچا ہے, وہ بھی جلد. ناظرین, عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستو, دین کی باتیں کتاب سے مہر کا بیان سنتے ہیں. مسئلہ نکاح میں چاہے مہر کا کچھ ذکر کرے چاہے نہ کرے, ہر حال میں نکاح ہو جائے گا, لیکن مہر دینا پڑے گا. بلکہ اگر کوئی یہ شرط کر لے کہ ہم مہر نہ دیں گے, بے مہر کا نکاح کرتے ہیں, تب بھی مہر دینا پڑے گا. کم سے کم مہر کی مقدار 3.25 روپے بھر چاندی ہے, اور زیادہ کی کوئی حد نہیں, چاہے جتنا مقرر کرے, لیکن مہر کا زیادہ بڑھانا اچھا نہیں, سوائے اگر کسی نے فقط 1 روپے بھر چاندی یا 1 روپے یا 1 مہر مقرر کر کے نکاح کیا, تب بھی پورے 3 روپے بھر چاندی دینا پڑے گی. شریعت میں اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا, اور اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو صرف اس کا آدھا دے. مثلا اگر نکاح کے وقت مہر کا بالکل ذکر نہیں کیا گیا کہ اتنا میں, یا اس شرط پر نکاح کیا کہ بغیر مہر کے نکاح کرتا ہوں, کچھ مہر نہ دوں گا, پھر دونوں میں سے کوئی مر گیا یا ویسے ہی تنہائی و یکجائی ہو گئی جو شرع میں معتبر ہے, تب بھی مہر دلایا جائے گا, اور اس صورت میں مہر مثل دینا ہوگا. اور اگر اس صورت میں ویسے جیسی تنہائی سے پہلے مرنے طلاق دے دے تو مہر پانے کی مستحق نہیں ہے, بلکہ فقط 1 جوڑا کپڑا پائے گی, اور یہ جوڑا دینا مرد پر واجب ہے, نہ دے گا تو گناہگار ہوگا. مثلا مرد کی جیسی حیثیت ہو ویسے ہی کپڑے دینا چاہیے. اگر معمولی غریب آدمی ہو تو سوتی کپڑا, اور بہت غریب آدمی نہیں لیکن بہت امیر بھی نہیں ٹسٹر کے, اور جو بہت امیر و کبیر ہو تو عمدہ ریشمی کپڑے دینا چاہیے, لیکن ہر حال میں یہ خیال رہے کہ اس جوڑے کی قیمت مہر مثلے کے آدھے سے نہ بڑھے, اور 1 روپے 6 آنے بھر چاندی کے جتنے دام ہو اس سے کم قیمت نہ ہونی چاہیے. مثلا نکاح کے وقت تو کچھ مہر مقرر نہیں کیا تھا, لیکن نکاح کے بعد میاں بیوی دونوں نے اپنی خوشی سے کچھ مقرر کر لیا, ثواب مہر مثل نہ دیا جائے گا, بلکہ دونوں نے اپنی خوشی سے جتنا مقرر کیا ہے ویسا دیا جائے گا. البتہ اگر ویسا تنہائی و یکجائی سے پہلے ہی طلاق مل گئی تو اس صورت میں مہر پانے کی مستحق نہیں ہے, بلکہ صرف وہی 1 جوڑا کپڑا ملے گا. مثلا 100 روپے یا 1000 روپے اپنی حیثیت کے موافق مہر مقرر کیا, پھر شوہر نے اپنی خوشی سے کچھ مہر اور بڑھا دیا اور کہا کہ ہم 100 روپے کی جگہ 150 روپے دیں گے, تو جتنے روپے زیادہ دینے کو کہے وہ بھی واجب ہو گئے, نہ دے گا تو گناہگار ہوگا. اور اگر ویسے تنہائی و یکجائی سے پہلے طلاق مل گئی تو جس قدر اصل مہر تھا اس کی کا آدھا دیا جائے گا, جتنا بعد میں بڑھا تھا اس کو شمار نہ کریں گے. اسی طرح عورت نے اپنی خوشی و رضا مندی سے اگر کچھ معاف کر دیا تو جتنا معاف کیا اتنا معاف ہو گیا, اب اس کے پانے کی مستحق نہیں ہے. مثلا اگر شوہر نے کچھ دباؤ ڈال کر دھمکیاں کر ضد کر کے مہر معاف کرایا تو اس معاف کرانے سے معاف نہیں ہوا, اب بھی اس کے ذمے ادا کرنا واجب ہے. مثلا مہر میں روپیہ پیسہ سونا چاندی کچھ مقرر نہیں کیا, بلکہ کوئی گاؤں یا کوئی باغ یا کچھ زمین مقرر ہوئی تو یہ بھی درست ہے, جو باغ مقرر کیا ہے وہی دینا پڑے گا. مثلا جہاں کہیں پہلی ہی رات کو سب مہر دے دینے کا دستور ہے, وہاں اول ہی رات سارا مہر لینے کا عورت کو اختیار ہے. اگر اول دن نہ مانگا تو جب مانگے تب مرد کو دینا واجب ہے, دیر نہیں کر سکتا. مثلا ہندوستان میں دستور ہے کہ مہر کا لین دین طلاق کے بعد یا مرنے کے بعد ہوتا ہے. جب طلاق مل جاتی ہے تب عورت مہر کا دعویٰ کرتی ہے, یا مرد مر گیا اور کچھ مال چھوڑ گیا تو اس مال میں سے لے لیتی ہے, اور اگر عورت مر گئی تو اس کے وارث مہر کے دعوے دار ہوتے ہیں, اور جب تک میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں تب تک نہ کوئی دیتا ہے نہ وہ مانگتی ہے. تو ایسی جگہ اس دستور کی وجہ سے طلاق ملنے سے پہلے مہر کا دعویٰ نہیں کر سکتی. مثلا مہر کی نیت سے شوہر نے کچھ دیا تو جتنا دیا اتنا مہر ہو گیا. دیتے وقت عورت سے یہ بتلانا ضروری نہیں ہے کہ میں مہر دے رہا ہوں.
اور عمران پرتاپگڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.